بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان سے جنگ کی ایک نئی کہانی جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ جنگ کس سے کی جاتی ہے؟ اس سے کی جاتی ہے جو ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان آپ کا رفیق ہے یا کھلا دشمن؟ تو جانیے اللہ کے ہی فرمان سے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کھلا دشمن ہوتا ہے اس سے تو ہر لمحہ احتیاط کی جاتی ہے کہ کہیں ہمارے مال و دولت، ہماری عزت، ہماری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہم احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں تاکہ ہم حتی المقدر کوشش کر کے دشمن سے بچ جائیں۔ تو ذرا سوچئے، دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ دن رات مال و دولت پر سانپ سپیرے بن کر بیٹھ جائیں اور اپنے ایمان کی فکر کرنا بالکل بھول جائیں۔ اللہ سے تعلق میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو دور نہ کریں۔ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے ہم تو دن رات ایک کرتے ہیں، تو پھر کیوں وہ نقصان جو ابدی ہوگا اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو آخرت کو بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نے ایک ہستی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ دنیا کی فکر میں گم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں کرتے۔ بس ذرا سی کوشش کی، نہیں ہوا تو تھک ہار کر بیٹھ گئے کہ یہ تو مشکل ہے، اور پھر وظائف کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ہمیں بس آسانی والا کام پسند ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں نہ مارنے پڑ جائیں کہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ پھر کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں، آپ نے کوشش ہی کب کی تھی؟ جیسے دنیا میں مال و دولت، عزت اور جان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں، یوں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی چاق و چوبند رہنا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان ڈگمگا تو نہیں رہا، اور اگر ایسا محسوس ہو تو اسے بہتر کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اسے واپس سے پختہ کرنا۔ بس ایک بار کر دیا تو ہو گیا، ارے نہیں، یہ تو بار بار بدلے گا، اور آپ کو بار بار کوشش کرنی ہے، ہمت ہار کر بیٹھ نہیں جانا۔ یاد رکھیے، ہماری کی جانے والی کوششیں لکھی جا رہی ہیں، یوں ہی ضائع نہیں ہوں گی۔ اور جنہیں جنت کی تڑپ ہو وہ تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیز کو بھی یوں رد کرتے ہیں جیسے ان سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ وہ دنیا کی آسائشوں، شیطان کے وسوسوں اور نفسی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ نفس کو خود پر سوار نہیں ہونے دیتے، وہ وسوسوں کے جال میں نہیں پھنستے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ یہ وسوسے ہیں جو ان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے بچھائے گئے ہیں، شیطان کے جال ہیں۔ وہ نفسی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، اور آپ کو پتہ ہے اس سب کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ آئیں ایک مختصر سی کہانی سے واضح کرتے ہیں کہ کیسے شیطان آپ کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے وسوسوں کا پیروکار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سمرین کو اس کے والدین نے ایک موبائل دینے کا فیصلہ کیا۔ دینے سے پہلے انہوں نے اس کو اس کے اچھے اور برے استعمال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ یہ سب بتانے کے بعد اسے موبائل تھما دیا گیا۔ جب وہ موبائل استعمال کر رہی ہے تو اس کے سامنے طرح طرح کا مواد آ رہا ہے۔ اب سمرین کے پاس شیطان آتا ہے کہ دیکھو وہ لڑکی، اس کے پاس یہ ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب سمرین کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ اس کی مان کر خود کو کمتر سمجھے یا فوراً اللہ کا شکر ادا کرے جو ہے اس پر، اور شیطان کو ہرا دے۔ وہ کہتی ہے کہ جو ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہترین ہے، کافی ہے۔ اب ذرا شیطان کی وار پر غور کریں کہ وہ ایک ہی بار کوشش کر کے نا امید نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ تو بار بار کوشش کرتا رہتا ہے، اور تب تک کہ جب تک بندہ اس کے جال میں نہ پھنس جائے۔ اب سمرین آگے بڑھتی ہے۔ ایک بے حیائی پر مبنی پوسٹ کے آنے پر وہ جلدی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ وہیں رک کر اس کو غور و فکر سے دیکھتی نہیں ہے۔ شیطان پھر سے جھانسا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر کہتا ہے کہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا ہو جائے گا۔ اب یہ سمرین پر ہے کہ وہ ایک بار دیکھ کر شیطان کو خوش کرے گی یا اسے رد کر کے اللہ کو خوش کرے گی۔ اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ ان نظروں نے تو دیدار الہی بھی تو کرنا ہے نا، انشاءاللہ۔ یوں ہی چلتا ہے شیطان اور سمرین کے درمیان یہ مکالمہ جب تک کہ وہ موبائل پر ہے۔ شیطان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کیسے وہ اسے ہٹائے، گمراہی کے راستے پر لائے، اور سمرین اس راہ پر ہے کہ کیسے اللہ کے حکم کو تھامے رکھنا ہے، شیطان کے وار سے بچنا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ وسوسے ہیں جو اسے اللہ سے دور کرنے کے لیے ہیں۔
وہ جانتی ہے کہ ایک بار اگر ان میں پڑ گئی تو نکلنا مشکل ہوگا۔ اب دیکھیں نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے۔ شیطان کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے انسان کو گمراہ کرنے کا، ہر وقت طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ سمرین پروگرام دیکھنے میں مشغول ہے اور وہ فوراً سے ہاتھ بڑھاتی ہے آواز بند کرنے کے لیے۔ شیطان بھی آ جاتا ہے کہ نہیں خیر ہے، اگلی اذان سن لیں گے۔ اب یہ سمرین پر ہے کہ وہ اذان سنے گی، اللہ کو راضی کرے گی یا شیطان کی سنے گی۔ مزید آگے چلیے، اب وقت ہے نماز کا۔ پھر شیطان مردودار پہنچتا ہے، ابھی تو یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح مختلف قسم کے بہانے تراشتا ہے تاکہ نماز کو آگے آگے کیا جائے۔ ہر لمحہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم کا ساتھی بنائے۔ تو کیا آپ کوشش نہیں کر سکتے ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ مزید آگے بڑھیے، اب وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے، طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں آپ کو بھٹکانے کے لیے تاکہ آپ نماز پر توجہ نہ دے سکیں۔ ان وسوسوں، سوچوں، خیالوں، یادوں میں گم ہو کر نماز سے دور ہو جائیں اور پھر آخرکار نماز چھوڑنے کا فیصلہ کریں۔ یہی تو شیطان کا مقصد ہے جو آپ پورا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، وسوسے آتے ہیں، نماز قبول نہیں ہوتی۔ ارے ایک دو بار کوشش کر کے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ اس میدان میں ہر لمحہ آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اتنی آسانی سے ہوتا تو پھر ہمارا نام مسلمان کے بجائے مومن رکھا جاتا۔ لیکن مومن تو چند ہوں گے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی ہیں، اس کے لیے آپ کو خالص ایک اللہ کا بننا ہے۔ ایک دو بار کوشش کر کے بیٹھ نہ جایا کریں، کوشش کریں تب تک جب تک جان ہے۔ نماز چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ خیالات تو آئیں گے اور ایسا کوئی انسان نہیں جسے نہ آتے ہوں، بس انہیں حاوی نہیں ہونے دیا جاتا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔